اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے حکمت نمبر 49 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ قال امام علی علیہ السلام: احذروا صولۃ الکریم اذا جاع واللئیم اذا شبع۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: شریف انسان کے حملے سے بچو جب وہ بھوکا ہو، اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہو۔ امام علی علیہ السلام اپنے اس حکمت آمیز کلام میں اس فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو فرق باشخصیت اور پست افراد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال وجود میں آتا ہے کہ اس حکیمانہ عبارت میں بھوک اور سیر سے مراد کیا ہے؟ یا یہ عبارت اس معنی حقیقی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی مفسران نہج البلاغہ نے تفسیر بیان کی ہے؟ تو ایک گروہ کے نزدیک بھوک ہر طرح کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے، یا یہاں بھوک سے مراد ظلم و ستم اور فشار سختی مراد ہے۔ تو اس ترتیب سے جملے کا معنی یہ ہوگا کہ بزرگوار اور باشخصیت افراد جب وہ حملے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جب ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، یا وہ جائز اور مناسب ضرورتیں حیات کے ادامے کے لیے حاصل کرتے ہیں، تو اس صورت میں اپنے حق کے دفاع اور حق کے حصول کے لیے ظالموں کے مقابل میں ان کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور وہ جانبدارانہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں باشخصیت افراد سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن پست افراد جب کسی مقام تک پہنچتے ہیں اور اپنے مقصد، اپنی مراد، اپنی خواہشات کے حصول کے لیے تلاش و کوشش کرتے ہیں، تو طغیان اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور بے گناہ افراد پر حملہ کرتے ہیں، اور درندہ خور حیوان کی طرح سیر ہو جانے کے بعد مست ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں پست افراد سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض افراد اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو سے مراد یہاں معنی حقیقی ہیں، یعنی جو سے مراد بھوک ہے، اور شبع کے معنی سیر ہونا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق شجاع افراد میدان جنگ میں جانے سے پہلے کم غذا کھاتے ہیں کہ کل کہیں ان کے شکم پر کوئی ضرر وارد نہ ہو جائے اور ان کی شکست کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن پست افراد کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو تفسیر اول زیادہ مناسب اور صحیح تفسیر ہے۔ ایک شاعر عرب کہتے ہیں: لا يصبر الحر تحت ضیم وانما يصبر الحمار۔ آزاد مرد زیر ستم صبر نہیں کرتے، یہ گدھا ہی ہے جو صبر کرتا ہے۔ یعنی جب ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ ظلم و ستم کے مقابل میں خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اذا انت کرمت الکریم ملکتہ وان انت کرمت اللئیم تمردا۔ شاعر عرب دوسری گفتگو میں کہتے ہیں: اگر تم کریم شخص کا احترام و اکرام کرو گے تو اس کے مالک ہو جاؤ گے، اور اگر تم پست انسان کا احترام کرو گے وہ اور زیادہ سرپیچی اور طغیان کرنے لگے گا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا: شریف انسان کے حملے سے اس وقت بچو جب وہ بھوکا ہو، اور کمینے انسان کے حملے سے اس وقت بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔